السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام کسی کی برائی کرنے سے منع فرمایا، یا ایک دوسرے کی برائی کسی اور کے پاس جا کے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر، اگر زید نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا ہے، یا آپ کو برا بھلا بول دیا ہے، یا آپ نے اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کے اندر کوئی گناہ دیکھ لیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائیں اور ہر کسی کے پاس بولتے پھریں، بازاروں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ اس کی برائی کرتے پھریں۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس چیز کو دیکھیں اور پھر ہمارے معاشرے کو دیکھیں، مردوں میں اور عورتوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ عورتیں جس طرح سے برائیاں کرتی ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ مردوں کے مد مقابل عورتوں میں چغل خوری کا جو مادہ ہے وہ زیادہ رہتا ہے، لیکن اب برابر ہو گیا ہے معاملہ۔ مرد بھی چغل خوری میں پیچھے نہیں ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو، اگر ہم جو چیز بیان کر رہے ہیں دوسرے کے پاس جا کے، اگر وہ چیز اس آدمی کے اندر موجود ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہی تو چغل خوری ہے، وہی تو چغلی کرنا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ چغلی کس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ چغلی یہ نہیں ہے، بلکہ چغلی یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ خرابی ہے، اور باوجود اس کے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہی چغلی ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ایسا ویسا یہ وہ، تو یہ چغلی نہیں، یہ بہتان ہے، جو کہ چغلی سے بھی بڑی چیز ہے۔ چغلی سے منع کیا گیا اور چغل خوری سے بالکل شریعت نے منع کر دیا گیا، لیکن ایک جگہ اجازت دی کہ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر وہ برائی، وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے تو وہ چیز آپ دوسرے کے پاس بیان کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہاں اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی برائی کا چرچا اعلان نہ کیا کرو۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اللہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کسی کے پاس جا کے بیان کرے۔ الا من ظلم، مگر وہ آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی اگر کسی آدمی کے اوپر پریشانیاں ہیں اور اس کے اوپر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، تو پھر وہ بات جا کے وہ اپنے بڑوں سے بیان کر سکتا ہے، اور بلکہ اپنے بڑوں کے پاس جا کے بیان کر دے۔ جو گاؤں کے قاضی ہیں، جو گاؤں کے سرپنچ ہیں، جو گاؤں کے چودھری ہیں، ان کے پاس جائے اور وہ ساری چیزیں بیان کر دے کہ میں اس آدمی سے بڑا پریشان ہوں، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی اجازت کیوں دی گئی؟
کیوں کہا گیا کہ اس معاملے میں بندہ یہ بیان کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ آدمی ہے بڑا پریشان کر رہا ہے مجھے، میرا پڑوسی ہے۔ ایک دو پڑوسی ایسے ہوتے ہیں آدمی کو اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بتایا تھا میں نے، وہ نماز کے لیے نکل رہا ہے، یہ پائپ لے کے نکلا راستہ دھونے، ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ ایک دو پڑوسی ہوتے ہیں رات میں 12 بجے سے کہیں گھوم پھر کے آئیں گے اور لگا ہارن مارنا شروع، اب وہ سامنے والے کی نیند خراب ہو جاتی۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی رسول لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جاؤ اور صبر کرو۔ گیا، صبر کیا، پھر آیا، اللہ کے رسول اب نہیں ہو رہا ہے، بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سامان باہر کرو، اپنے جو گھر کا ساز و سامان ہے وہ سارا کا سارا لا کے راستے پر رکھ دو۔ تو اس نے کیا کیا، سارا کا سارا سامان لا کر راستے میں رکھ دیا۔ اب آدمی جب راستے سے گزر رہا ہے، ارے بھائی گھر ہے تمہارا، یہ ساز و سامان باہر کیوں رکھ دیے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اب جو بھی وہاں سے گزرتا دو چار درود سنا کے گزر جاتا۔ یہ بڑا عجیب آدمی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے جب وہاں سے لوگ گزرنے لگے تو سامنے والا پڑوسی جو ستا رہا تھا آیا وہ، اور آنے کے بعد کہنے لگا میرے بھائی اپنے سامان اندر لے لے، میں پریشان نہیں کروں گا۔ تو وہ حل بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے تم پر، جینا اجیرن کر کے رکھ دیا ہے، تو تم پھر اس بات کو بڑوں سے کہہ سکتے ہو، بزرگوں سے کہہ سکتے ہو، جو گاؤں کے فیصل ہے، قاضی ہے، ان سے کہہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی چیز بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے آدمی کی برائی دوسرے آدمی سے کرے، لیکن ہاں اگر کسی پر ظلم کر دیا گیا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں ڈال دی گئی ہیں، تو پھر وہ آدمی جائے اور جانے کے بعد اس کی برائیاں بیان کرے تاکہ وہ اس کے ظلم سے بچ جائے۔ آیت کے مفہوم کو توجہ سے سمجھیے۔ اس آیت سے پھر کوئی یہ استدلال نہ کر لے کہ ہاں بھائی فلاں آدمی سے میں پریشان ہوں، بنا مطلب کا استدلال، اس سے میں پریشان ہوں تو اس کی برائیاں بیان کروں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ارے بھائی غلطی اس کی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی؟ کچھ بھی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی برائی بیان کرے گا، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو جس پر ظلم کیا گیا وہ شکایت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تم کوئی بھی بھلائی ظاہری کرو گے یا خاموشی سے کرو گے، یا پھر تم کسی چیز کو کسی کو معاف کر دو گے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے بندو میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور قدرت رکھنے والا بھی ہوں۔ اس سے یہ بیان کیا گیا، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے میرے بندو اگر تم کسی چیز کو سامنے رکھ کر کسی بھائی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اگر تم کسی سے بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہو تو سن لو، تم بدلہ رکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں بھی معاف کر دیتا ہوں، حالانکہ میں بھی بہت زیادہ طاقت و قوت رکھنے والا ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں ایک ایک غلطی کی بنیاد پر بڑے بڑے سزائیں دے دوں، بڑے بڑے تمہارے مقدر میں گناہ لکھ دوں اور تمہاری پکڑ کر لوں، لیکن اللہ رب العالمین عفوا قدیرا ہے، معاف کر دیتا ہے وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ وہ اگر چاہے تو بندے کے گریبان پکڑ لے، وہ چاہے تو بندے کو پل پل سزاؤں میں مبتلا کر دے، اس کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، میں قدیر ہوں لیکن باوجود اس کے معاف کر دیتا ہوں تمہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو،
کسی سے تم بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہو تو تم اس کو معاف کر دیا کرو، یہ بڑی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، بدلہ نہ لیا کرو۔ اور ایک چیز، آدمی نیکی کرتا ہے تو کبھی ظاہری نیکی کرتا ہے، کبھی باطنی نیکی کرتا ہے، دونوں نیکیاں ہیں۔ ایک تو بندہ نیکی کیا اور پھر اپنے بھائی کو بتا دیا کہ بھائی میں نے مسجد میں 5,000 دیے۔ اچھا، وہ بعض دفعہ آدمی کیا کرتے ہیں، اپنی نیکی بتانے کے بڑے عجیب و غریب بہانے اور بڑے عجیب و غریب فلسفیانہ انداز میں وہ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی بتا رہا تھا، کہیں گئے تھے ہم پروگرام میں، کہہ رہے مولوی صاحب رات میں آرام سے سوئے نا؟ ہم نے کہا جی آرام سے سوئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کہنے لگا نہیں، میں رات میں تہجد میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کتے بھونک رہے ہیں۔ تو وہ کتے بھونکنے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، اپنے تہجد میں اٹھنے کا علم دے رہا ہے۔ میں تہجد میں اٹھتا ہوں تو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نیکی کیجئے، اپنے پاس رکھیے۔ نیکی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ ریاکاری اس میں آ جائے، نمود آ جائے، دکھاوا آ جائے تو پھر وہ اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے، وہ پھر شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ نیکی کیا اور بتا دیا، دکھاتے ہوئے نیکی نہیں کیا، وہ تو نیکی کیا اکیلے میں کیا لیکن وہ بتا دیا، وہ بھی نیکی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نیکی مٹا دی جائے گی، وہ بھی نیکی ہے، لیکن اس سے بہترین نیکی یہ ہے کہ بندہ وہ کرے اور اس نیکی کو اپنے اور پروردگار کے درمیان میں رکھے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں آگے اللہ رب العالمین نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہودی غلط بولتے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا جو یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، در حقیقت انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ یہودا نام کا ایک آدمی تھا، اس کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے جاسوسی کی اور یہودیوں کو بتا دیا کہ وہ دیکھو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 12 شاگرد ہیں، 12 شاگردوں کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اب یہودی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں پر 2 آدمی تھے، ایک یہودا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودا کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا، یہودا کی شکل و صورت کو حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت جیسا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی ترغیب فرمائی کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ انہوں نے یہودا کو قتل کیا، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ انہیں خود کے کارنامے پر شک و شبہ ہو گیا کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو پھر یہودا کہاں چلا گیا، اگر یہ یہودا ہے تو عیسیٰ کہاں چلا گیا۔ اس طرح سے انہیں اپنے ہی قتل پر شک و شبہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ عیسائی جو ہے آتے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس آنے کے بعد اپنے عیسیٰ کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ایک عیسائی آیا کہنے لگا مسلمان سے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت عظیم المرتبت شخص ہے، یہ چیز تمہاری کتاب میں۔ مسلمان پریشان، ارے بھئی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سب سے عظیم المرتبت شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سب سے بزرگ و بالا ہے۔ اور اس نے دلیل کیا دی کہ دیکھو تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور تمہارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ تو جو اوپر کو چڑھ گیا اس کا مقام زیادہ ہے، جو نیچے سو رہا ہے اس کا مقام کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل دی ایک عیسائی نے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں زیادہ آیا ہے بنسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول کا نام 3-4 مرتبہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام کافی مرتبہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے عیسیٰ کا نام تمہارے قرآن میں زیادہ ہے اور تمہارے نبی کا نام قرآن میں کم ہے،
تو اس حساب سے بھی تو ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ اور تیسرا جو انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور تمہارے نبی تو آرام فرما رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے تھے، صرف ان کی ماں تھی، اور تمہارے نبی کے تو ان کی ماں بھی تھی، ان کے باپ بھی تھے۔ یہ تو نارمل بات ہے، لیکن یہ بڑی اچنبے والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، صرف ان کی ماں تھی۔ تو اس حساب سے بھی ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوا۔ تو مسلمان جو تھا وہ بڑا چالاک تھا، اس نے جواب دیا کہ تمہارا پہلا جو اعتراض ہے کہ ہمارے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی جو نیچے ہیں، تو دیکھو جو چیز وزنی ہوتی ہے اس کا پلڑا نیچے کو جاتا ہے، تو اس حساب سے ہمارے نبی جو ہے زیادہ وزنی ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض جو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں زیادہ ہے، تو اگر نام زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کا مقام بڑھ رہا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، تم مانو گے موسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے؟ عیسائی نہیں مانتے۔ تو دوسرے سوال کا جواب دیا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے زندہ ہے، اور جب کوئی آدمی راستہ تلاش کرتا ہے تو اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس سے راستہ کیسے پوچھے گا، اس سے کیسے راستے کی امید رکھے گا کہ یہ سویا ہوا آدمی مجھے راستہ بتائے؟ جو زندہ ہے وہی تو راستہ بتائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ ارے بھائی دیکھو، وہ جو آدمی سو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، تو دونوں آدمی میں سے تیسرا آدمی جو راستے کی تلاش میں ہے کس سے سوال پوچھے گا؟ ظاہری بات ہے کہ زندہ آدمی سے۔ تو ہمارے عیسیٰ زندہ ہے، راستہ ہمارے عیسیٰ دکھائیں گے۔ تو آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہ جو دوسرا آدمی کھڑا ہے وہ سونے والے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب اٹھے اور راستہ بتائے مجھے، تو یہ دوسرا آدمی بھی اسی کے انتظار میں، تیسرا بھی اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چوتھا اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر بغیر باپ کے کسی کو مقام و مرتبہ مل رہا ہے تو آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ان کو مقام دو۔ کہا کہ نہیں، پھر وہ چلا گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں خود اپنے کارنامے پر شک ہو گیا کہ ہم نے کس کو قتل کیا، خود ان کو شک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، دنیا والوں کو بتا دیا کہ ان کی باتوں پر نہ آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر سے رحمتوں کو اٹھا لیا، ان کے اوپر سے برکتوں کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر سے رحمتوں اور برکتوں کو اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کر لیا یا کسی اور انسان پر ظلم کر لیا تو سن لو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر سے برکتوں کو اور رحمتوں کو اٹھا لیا، تو ہم تمہارے اوپر سے بھی برکتوں اور رحمتوں کو اٹھا لیں گے۔ جو ظلم کر رہا ہے پھر چاہے وہ اپنے اوپر کرے، اپنے بھائی کے اوپر کرے، پڑوسی کے اوپر کرے، کسی کے اوپر بھی کرے، قرآن کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّ لَهُمْ، ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا، جو پاک چیزیں تھی، جو فائدہ مند چیزیں تھی، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آنے والی بھلائی روک دی جاتی ہے، کہیں جاب لگنے والا ہے روک دی جائے گی، کہیں بزنس میں فائدہ ہونے والا ہے نقصان ہو جائے گا۔ ظلم سے بچو اور گناہ سے بچو، اس لیے کہ گناہ برکتوں کو، رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات کو روک دیتی ہے۔ یہی چیز اللہ نے بیان فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّ لَهُمْ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اپنے پیارے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو بعض رسولوں کے بارے میں بتا دیا اور بعض رسولوں کے نام ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسولوں کے کارنامے اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کارناموں کی اہمیت ہے، نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی، جو جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا یا اپنے پیارے حبیب کو بتایا، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے نہیں کیا وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کام کی اہمیت ہے، نام کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کے نام نبی کو بتائے اور بعض کے نام نہیں بتائے۔ اس سے ایک چیز اور معلوم ہوگی، دو لوگوں کا رد ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ ان کو اس آیت پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو بعض کے نام بتائے اور بعض کے نام نہیں بتائے۔ اور ایک دوسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے جس کا تذکرہ کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ تکلیمہ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ سے اس طرح سے بات کی۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچ اور خیالات موسیٰ کے دل میں ڈال دیے، موسیٰ نے سوچ لیا، اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے لفظ تکلیمہ لا کر یہ بیان کر دیا کہ اے میرے بندو سنو، موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے بات کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ خوارج معتزلہ جو فرقے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خوارج اور معتزلہ، ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات نہیں کی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اس طرح سے جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، بس بیچ میں ایک پردہ تھا۔ بیان فرما اللہ تعالیٰ نے، رسلا مبشرین و منذرین، اے میرے بندو، تم اپنے ان نبیوں کو، اپنے جن پر تورات نازل ہوئی اور جن پر زبور نازل ہوئی، ان کو تم رسول مانتے ہو، ان کو تم اللہ کا پیغمبر مانتے ہو۔ ان کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو رسول ہماری طرف آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبشر اور نذیر بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ اگر رسول مبشر اور نذیر ہونے کی صفات اپنے اندر رکھتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ ایک رسول کو رسول اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کے اندر مبشر اور نذیر والی صفات ہو، تو دیکھو میرے پیارے حبیب کی طرف، یہ دونوں صفات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میرے محمد کی طرف دیکھو، اس کے اندر وہ دونوں صفات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے پیارے حبیب پر، وہ مبشر بھی ہے، تمہیں بشارت بھی دیتا ہے۔ اے میری امتیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اگر تم نے یہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے ساتھ دروازے کھول دے گا۔ یہ ایسا رسول جو عورتوں کو بھی بشارت دے، بوڑھوں کو بھی بشارت دے، مردوں کو بھی بشارت دے، شہداء کو بھی بشارت دے، صلحاء کو بھی بشارت دے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بشارت دے، مسجدیں بنانے والوں کو بشارت دے، اور دینی کام کرنے والوں کو بشارت دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا نبی تو وہ ہے جو سب کو بشارت دے رہا ہے۔ دیکھو ذرا میرے نبی کے اندر وہ صفت ہے یا نہیں ہے جس کو تم انکار کر رہے ہو، اور دیکھو میرے پیارے حبیب کے اندر نذیر والی صفت ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرا پیارا حبیب تمہیں ڈراتا ہے یا نہیں ڈراتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اے لوگوں باز آ جاؤ گناہ کرنے سے، چوری کرنے سے باز آ جاؤ، نمازوں کو ترک کرنے سے باز آ جاؤ، سنن و نوافل کی پابندی کرو، اور دوسرے بڑے بڑے جرائم کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم ان چیزوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ چیز میرے نبی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، اگر یہ دونوں چیزیں میرے نبی کے اندر موجود ہیں تو پھر کیا چیز ہے کہ تم میرے نبی کو نبی نہیں مانتے، میرے پیارے حبیب کو رسول نہیں مانتے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ایک نبی کے اندر، ایک رسول کے اندر مبشر اور نذیر یہ دونوں صفات ہونی چاہیے، اور تم پہلے انبیاء کو اسی لیے نبی اور رسول مانتے ہو کہ ان کے اندر یہ دونوں صفات موجود تھی، تو ذرا میرے حبیب پر بھی دیکھو، نظر دوڑاؤ کہ ان کے اندر وہ دو صفات ہے یا نہیں ہے۔ کہا گیا ہے ان کے اندر وہ دونوں صفات موجود ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے غلو کرنے سے منع کیا۔ یہ جتنے بھی دین کے اندر، شریعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، فتنے فساد پیدا ہوئے، بدعات و خرافات پیدا ہوئی، اور اس کے علاوہ دین کے اندر جتنی بھی گڑبڑیاں پیدا ہوئی، بدعات اور اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے فساد پیدا ہوئے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ غلو ہے۔ اگر یہ غلو نہ ہوتا تو توحید صحیح سالم رہتی، شرک نہ آتا۔ یہ غلو کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے بگڑ کے رہ گیا، مسلمان بگڑ کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر تم غلو نہ کرو، دین کے اندر کسی چیز کی عظمت کو، کسی چیز کے مقام و مرتبے کو اس سے بڑھا نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب سے کہا، لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہم مسلمان غلو سے کہاں پیچھے ہیں۔ آدمی کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ضعیف موضوع من گھڑت روایات کو سامنے لاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ چیز ہمارے اس میں ہے، اور موضوع روایات کو پیش کرتا ہے جو کہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی اصل، اس کا وجود، اس کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، حدیث بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، دیکھیں کتنی عجیب بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تمہیں معلوم ہے یہ وحی کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بس وہ ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، میں سن لیتا ہوں، آپ کے پاس لا کے پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنا، اگلی بار جب وحی لے کے آنا تو پردہ ہٹا کے دیکھ کے آنا کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل جو ہے گئے، جا کے پردہ ہٹائے، نعوذ باللہ من ذالک، آ کے کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول وہاں تو آپ ہی موجود ہے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کا، شرک اور غلو میں اتنا بڑھ گئے کہ اولیاء کا مقام و مرتبہ انبیاء کے اوپر، اور انبیاء کا مقام و مرتبہ انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، امت مسلمہ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اچھا غلو کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کی شان، کسی کی عظمت بڑھا دینا، اس کی جتنی عظمت ہے اس سے زیادہ بیان کر دیں۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی محبت ہے یہ ہماری کہ ہم ان کی شان کو بڑھا رہے ہیں، یہ ہماری ان سے محبت ہے، یہ عقیدت ہے۔ اگر شان اور عقیدت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس جائیے، اب تک تو ان کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، اب چلو اب ان کو انجینئر صاحب کہیں گے۔ یہ پہلے سے تو ایک ٹائٹل تھا ہی، اب ایک دوسرا چلا دیا اس کے اوپر۔ محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے تو ان کو عزت ہی دی نا، آپ نے ان کو مقام ہی دیا، آپ نے اور ایک ٹائٹل چڑھا دیا اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب کے بجائے انجینئر صاحب، 2 دن وہ بولے، پھر پروفیسر صاحب، اس کے بعد MBA صاحب، اس کے بعد طرح، تو ڈاکٹر صاحب غصہ ہو جائے گا، بولے گا پاگل ہے، میرا مذاق اڑا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ آپ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر صاحب ہی بولیں گے، انجینئر صاحب نہیں بولیں گے، اس کو پروفیسر صاحب نہیں بولیں گے۔ یہ چیز جو ہے غلو جو ہے منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم عیسیٰ کو ان کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے مقام و مرتبہ دے رہے ہو تو سنو، یہ جو فرشتے ہیں میرے، فرشتوں کو تو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، قریب میں رہنے والے فرشتے ہیں، ان کے تو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں ہے، تو کیا پھر تم انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام و مرتبہ دے دو گے؟ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا ہے یہاں پر۔ تم کون سی دلیل لاتے ہو؟ کہاں کی دلیل لاتے ہو؟ ٹوٹی پھوٹی دلیل۔ قرآن دلیل پیش کرتا ہے،
کہا عبداللہ، عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک عام بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا خاص بندہ، اور عبداللہ کا مطلب وہ اللہ کا عام بندہ، ابن اللہ کا معنی وہ اللہ کا بیٹا۔ ارے تم ان کو ابن اللہ سن آف گاڈ مانتے ہو، یہ تو چھوڑو، یہ عبداللہ نہیں بلکہ عبداللہ بھی اگر اپنے آپ کو کہلوائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کا خاص بندہ تو چھوڑو، اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا عام بندہ بھی کہلائے، اور اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا عام بندہ بھی کہو تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں، تم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کا مقام بڑھاتے ہو۔ در حقیقت جو دین میں شریعت میں غلو کرتے ہیں وہ ان کا مقام نہیں بڑھاتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کریم اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ ہر جگہ نور کی ضرورت ہے، جہاں بھی جاؤ نور کی ضرورت۔ اس میں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں نور عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں اس لیے کہ قبر میں نور چاہیے، صراط میں نور چاہیے، اور دیکھیے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام چیزوں میں بندے کو نور چاہیے۔ نور کے بغیر بندہ روشنی کیسے حاصل کر سکتا؟ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا۔ جی ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا۔ یہ جو نور مبین ہے یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس سے بندہ اپنے آپ کو جوڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو منور کر دیں گے، تمہارے دلوں کی تطہیر کر دیں گے، تمہارے دلوں کو مجلہ کر دیں گے، تمہارے دلوں کو پاک کر دیں گے، اور مرنے کے بعد جہاں جہاں ظلمت ہے، جہاں جہاں اندھیرا ہے، ان تمام جگہوں پر اسی کتاب سے وابستگی کی بنیاد پر تمہارے لیے راستوں میں ہم نور کو مہیا کر دیں گے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو کہا کہ نور مبینہ، یہ کتاب جو ہے یہ کھلا ہوا نور ہے تمہارے لیے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ پھر تمہارے لیے نور کو رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم نے کسی سے عقد کر لیا ہے، اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے کتنی چیزیں بیان فرمائی، اس میں امر ہے، نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے تحلیل ہے، تحریم ہے، اور بھی دیگر چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا بلاغت، کیا فصاحت! اس آیت کریمہ کے سامنے دنیا کی کوئی فصاحت و بلاغت ٹک سکتی ہے؟ ایسے انداز میں بیان کیا، دنیا کا بڑے سے بڑا فصیح آ جائے، بڑے سے بڑا مبلغ اور بلغا آ جائے، جتنے بھی اس آیت کریمہ کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت جھاڑ دے، ساری کتابیں اس آیت کریمہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ ایسی آیت کریمہ، اس میں حکم کیا دیا گیا؟ اگر وعدہ کر چکے ہو، عہد کر چکے ہو، عقد کر چکے ہو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلک فسق۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام چیزوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان فرمایا حرمت علیکم المیتہ، اے میرے بندو سنو، تم پر مردار کو حرام کیا جاتا ہے، والدم اور خون کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے وقت جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جو جانور سے خون نکلتا ہے اس کو کٹورے میں لینے کے بعد اس کو پی جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے طاقت نصیب ہو، مجھے طاقت ملے۔ ارے بے وقوف، وہ خون تو گندگی کی وجہ سے نکالا جاتا ہے، اس جانور کے اندر سے جو گندگی ہے، جو بیکٹیریا ہے، جو غلاظت ہے، اس خون کے ذریعے سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ آدمی کٹورا باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو شاید یہ نیا معلوم ہو لیکن ہم نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اتنا معلوم بھی نہیں تھا، کیا بولے اس کو، اب بول بھی دیتے چلو معلوم تو ہے، جا تو کہاں کا کٹورے میں خون لے لیا، پی لیا، گڑگڑا کے، کہہ رہے اس سے بہت طاقت آتی ہے۔ بعد میں پتا چلا کسی نوجوان لڑکے نے اس کو مارا، ناک توڑ دی اس کی، کہاں گئی اس کی طاقت؟ یہ حال ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر
کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اے لوگوں سنو، ہم نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا، خون بھی تم پر حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا جاتا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جن چیزوں کی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے ہاں جا کے اس کی نظر مانی جائے، یا جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے ہاں جا کے قربانی کی جائے، والمنخنقہ، جو جانور گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذہ، تکلیف کی وجہ سے جو جانور مر جائے وہ جانور بھی تم پر حرام ہے، والمتردیہ، بلندی سے گر کر جو جانور مر جائے وہ جانور بھی تم پر حرام ہے، والنطیحہ، دو جانور آپس میں لڑتے لڑتے اگر ایک جانور مر گیا تو وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، اگر تمہارے جانور کو کسی موذی جانور نے پھاڑ دیا ہو اور وہ تھوڑا بہت کھا کے چلا گیا ہو، اب پورا کا پورا جانور تمہارے پاس ہے تو وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، آستانوں پر ذبح ہونے والے جانور بھی تم پر حرام ہے۔ نصب کہا جاتا ہے ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو، اگر وہاں پر کوئی جانور ذبح ہو جائے، پھر چاہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم وہاں پر بسم اللہ پڑھ کر بھی جانور کو ذبح کرتے ہو، سنو میرے بندوں، وہ جانور بھی ہم تم پر حرام کر دیتے ہیں۔ نصب یعنی آستانے پر جا کر اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر بھی اگر جانور ذبح کرے تو وہ جانور حرام ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے حالات، کہاں کہاں جا کے وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، بڑے بڑے دیگیں پک رہی ہیں، حلوے پک رہے ہیں، پوریاں پک رہی ہیں، کھاؤ اس کو، حرام خوری کر رہا ہے مسلمان۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں خاص کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جانور جو ہے حرام قرار دیے، اللہ کے علاوہ جہاں بھی عبادت کی جائے اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ کہا کہ وما ذبح علی النصب، ایسی جگہوں پر جو جانور ذبح ہو وہ بھی حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں علم کی اہمیت کو بتلایا کہ دیکھیں اگر کوئی کتا منہ میں برتن میں منہ ڈال دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور پہلے اور آخر میں مٹی سے دھویا جائے۔ اور مٹی سے دھونے کی جو وجہ ہے آج سائنس نے بتا دیا کہ کتے کے منہ میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، مٹی کے اندر وہ خاصیت اور وہ صفات اور وہ مادے ہوتے ہیں کہ اس غلاظت کو دور کر دیا جاتا ہے، صابن سے نہیں، مٹی سے۔ کہا مٹی سے دھو، تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کہا گیا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، لیکن اگر اسی کتے کو علم دے دیا جائے، شکار کرنے کا فن اس کتے کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو وہ جانور ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اور آپ نے اشارہ کیا، وہ کتا دوڑتا ہوا گیا اور اس جانور کو منہ میں پکڑا اور وہ لایا، تو قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ پھر وہ جو جانور کتا پکڑ کے لایا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ جانور مر بھی جائے پھر بھی وہ حلال ہے۔ یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر کتا بھی عالم بن جائے، کتا بھی جانکار بن جائے، کتا بھی اگر فن سے واقف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوتے کو اور اس کے دانتوں سے لگ کے جو جانور مر گیا اس جانور کو حلال قرار دے دیا۔ کتے کا یہ معاملہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو انسانوں میں جانکار ہے، جو اہل علم ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری جگہوں میں علماء کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اخبارات آتے ہیں، ممبئی کے اخبارات آئے، پھر یو پی کے اخبارات آئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے خبریں ملی کہ جہاں علماء کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔
ارے علماء کا مقام و مرتبہ تو اتنا ہے کہ اگر وہ عالم مصلی پر چلا جائے تو جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک آدمی اقامت نہیں کہہ سکتا، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اب وہ عالم دین جیسے اجازت دے، بھئی پہلے ہی بول کے رکھ دیا کہ میں مصلی پہ جاؤں تو آپ اقامت دینا شروع کر دیں، یہ بھی اجازت ہے۔ یا پھر کہے کہ جب تک میں مصلی پر نہ جاؤں تب تک اقامت نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں ہو سکتی۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا۔ کتوں کا معاملہ یہ ہے، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا حال یہ ہے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ کتا اتنا پلید اور گندا اور ناپاک جانور ہے۔ آج دیکھا جائے آدمی کتوں کو کاروں میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ ارے بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ آدمی اس کو اپنے بستر پہ لے کے سو رہا ہے۔ بعض دفعہ کچھ ویڈیوز ایسے بھی آئے کہ وہ آدمی اس کتے کو بوسہ دے رہا ہے، اس کو کس کر رہا ہے۔ کتنی غلیظ بات ہے، کتنی گندی بات ہے یہ۔ آدمی کو یہاں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی اور وہاں 1000 روپے کا کھانا کتا کھا رہا ہے۔ یہ حال ہے کتوں کا۔ اور یہودیوں کو اپنے تہذیب اور اپنے تمدن پر بڑا فخر ہے۔ انہوں نے کسی اور جانور کو پالنا مناسب نہیں سمجھا، کتے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کیا، کتا ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی وہ چیز آ گئی، یہودیوں کی خصلت۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں پر دیکھ رہے ایک مسلمان ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، بلا وجہ اس نے کتا پال کے رکھا ہے اپنے گھر میں۔ اتنا ہٹا وٹا موٹا کتا، کالا کالا ہے، ایسا کتا وہ گھر میں پال کے رکھا ہے۔ پوچھا میں اس سے کیوں پال کے رکھے؟ کہہ رہے شوق ہے۔ آہا کتنا اچھا شوق ہے مسلمان، کتا پال کے رکھا ہے، کہہ رہے شوق ہے۔ بلا وجہ کتا پالنے کی اجازت تب ہے جب آپ کے کھیت ہو، آپ کے باغات ہو، تب اجازت ہے کہ آپ پال سکتے ہیں۔ بلا وجہ پال کے شوق پورا کر رہا ہے، کتا پال کے شوق پورا کر رہا ہے۔ یہ لات جوتے نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ہے۔ اچھا پھر اگر کتے کو شکار کا فن سکھا دیا جائے تو وہ کب کب شکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں مالک چھوڑے خود نہ جائے، پہلی بات یہ کہ مالک چھوڑے تب وہ شکار جو ہے حلال ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ دیا جائے، پہلے ٹریننگ دیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ مالک چھوڑے اور وہ لے کے آئے تب۔ تیسری چیز وہ ہے شکار پکڑ لے اور وہ خود کچھ بھی نہ کھائے، جیسا ہے ویسے ہی لے کے آئے، اگر کھا لیا تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے۔ اگر پھر بعد میں وہ اس کا منہ ڈال دیا، اس میں گلا کٹ گیا یا خون زیادہ بہہ گیا، اگر وہ جانور مر بھی گیا تو بھی وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم من الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا اور یہ کہا کہ اے میرے بندو جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس سے پہلے تم یہ چیز کر لیا کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ پچھلے آیتوں میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، حلال حرام کی چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اور وہ جو چیزیں بیان کی وہ اس لیے کہ وہ جسم کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی غذا جسم کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یہ روح کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی نماز اور وضو یہ روح کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بدن کا غذا بتایا، اس کے بعد میں روح کی غذا کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ چیز کر لیا کرو اس لیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تم نے یہ 5 چیزیں کر لی تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نماز پڑھتے ہو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو،
بیان فرمایا وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، میرے رسولوں کی اطاعت کرتے ہو، وعزرتموہم، اور تم مدد کرتے ہو، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور صدقہ و خیرات دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وقال اللہ انی معکم، اے میرے بندوں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون کون سی چیزیں؟ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رسولوں کی اطاعت، وعزرتموہم، مدد کرنا ایک دوسرے کی، اور صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حابیل اور قابیل، جو کہ بار بار یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا کہ حابیل اور قابیل جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو قابیل کے ساتھ مطلب کیسا ہوتا تھا کہ حابیل اور قابیل، تو اس سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، اگلے سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، تو اس سال جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کی شادی اگلے سال پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کرا دیا جائے گا، اور یہ جو اگلے سال لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی پہلے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ کرا دیا جائے گا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اچھی تھی۔ قابیل کہنے لگا کہ بھائی یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہے، میرے نصیب میں تو بدصورت لڑکی آ رہی ہے، نہیں میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہاں پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کہنے لگا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، میں اس کے ساتھ کیوں شادی کروں؟ مشورہ دینے والے نے کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو، قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو، اور قربانی پیش کرنے کے بعد جو چیز آئے گی سامنے، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی خوبصورت لڑکی سے کروا دیا جائے گا۔ قربانی پیش کیا دونوں نے، یہ کیا کہتے ہیں، ایک تو اس میں سے پہلے ہی بے ایمان تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیارے حبیب آپ آدم اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ حق کے ساتھ بیان کیجئے۔ یہاں پر اخبار لکھنے والوں کو، نیوز لکھنے والوں کو، تاریخ لکھنے والوں کو، مورخین کو نصیحت کیا گیا کہ اے وہ لوگوں جو تاریخ لکھتے ہو، جو ہسٹری لکھتے ہو، تم جب لکھو تو پھر حق کے ساتھ لکھو، جب تم لکھو تو سچ بات لکھو، جب تم کوئی بات بیان کرو تو سچ بات بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے پیارے حبیب آپ آدم اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ جو ہے حق کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ہم نے ایک کی قربانی قبول کی۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی۔ تو جس کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی، اس نے جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا لَا قَتُلَنَّكَ، اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے، لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، ایک تو یہ کہ بندہ حسد نہ کرے اپنے بھائی سے، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کب کرتا ہے؟ جب بندے کے دل میں تقوی ہو، ڈر ہو، خوف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی وہ عبادت کا مغز ہے، اس کے بغیر بندہ اپنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہے قبول نہیں ہوگا۔ اگر تقوی ہی نہیں ہے، خالی پھر وہ کیا ہے؟ وہ نماز نہیں، وہ پھر وہ چونچ مارنا ہو جائے، وہ نماز نہیں کہہ رہے۔ تو نمازوں کو، اپنے عبادات کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں تقوی پیدا کیجیے، اس لیے کہ اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ یہی حسد تھا۔ حسد کی بنا پر قتل ہوا، اور پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ اسی حسد کی بنا پر زمین کا سب سے پہلا گناہ حسد، اور آسمان کا بھی سب سے پہلا گناہ حسد۔ آدم علیہ السلام سے اس نے حسد ہی تو کیا تھا ابلیس نے، اور کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ ایک تو غرور آ گیا، حسد کیا، اس کو اتنا مقام دے دیا اللہ نے، اس کو میں کروں سجدہ؟ نہیں کروں گا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، اس سے چھین جائے گی،
مجھے ملے نہ ملے اس سے یہ چیز چھن جائے، یہ حسد ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس لیے کہ حسد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ چیزوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے جو تقسیم کی اور تو نے جو یہ چیز اس کو دیا ہے یہ تو نے اچھا نہیں کیا، غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم کرنے پر بندہ انگلی اٹھاتا ہے، تو حسد نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رشک کرنا ہے۔ رشک کیا ہے؟ اے اللہ تو اس کو دیا ہے، دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بھی دے، یہ ہوتا ہے رشک۔ رشک کیجئے، رشک، حسد نہیں کرنا۔ آج دیکھیے کتنا حسد ہو رہا ہے، علم کی بنیاد پر حسد، مقام و مرتبے کی بنیاد پر حسد، اور پوسٹ کی بنیاد پر حسد، کسی کو زیادہ مال مل گیا حسد، کسی کی گاڑیاں آ گئی گھر میں حسد، کسی کو اور چیزیں مل گئی حسد۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ یہ حسد جو ہے ایک آگ کی طرح ہے، انسان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن كُلِّ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ بندہ جو ہے حسد سے بچنے کی دعائیں کرتے رہے، حاسدین سے بچنے کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں یہ کہا کہ اس نے قتل تو کر دیا، اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لاش کو کروں کیا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے پھر 2 کوے بھیجے، پھر اس میں سے ایک کوا جو ہے دوسرے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد وہ کوا جو ہے پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو گاڑ دیا اور پھر بند کر دیا۔ دیکھا قاتل نے کہ ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس نے بھی کیا کیا، گڑھا کھودا، اپنے بھائی کو ڈال دیا، بند کر دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ علم جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ جی یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے، علم جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لو۔ یہ نہ دیکھو کہ علم دینے والا کون ہے، علم کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ نہ دیکھو، علم جہاں سے بھی ملے لے لو۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ جن لوگوں نے اگر کوئی بندہ ہے اگر اس نے کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کر دیا، بلا وجہ اس کو مار دیا، قتل کر دیا، قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو سنو، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو اس نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ ساری دنیا کا قاتل ہو گیا، تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ قتل الناس جميعا، اس نے دنیا جہان کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کے اندر ایک جان کی حیثیت اور اہمیت ہے۔ آج اللہ نے بیان فرمایا وَمَن نَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو سنو، قتل کا تو معاملہ ہم نے بیان کر دیا، لیکن اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی جان بچا لیتا ہے، کسی آدمی کو بچا لیتا ہے مرنے سے، گویا اس نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو اس نے مرتے ہوئے بچا لیا۔ یہ اسلام کے اندر جان کی حیثیت بتائی گئی ہے۔ آج میڈیا مسلمانوں کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کے مذہب میں، مسلمانوں کے دین میں جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب جو چاہے جس کو چاہے مار دے۔ ہاں مسلمان اگر ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں تو مار سکتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ تمہیں مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، زانی بھی ہے، قاتل بھی ہے، اور طرح طرح کے جرائم اور کرائم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیا بیان کرتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، بغیر کسی جرم کے اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر قتل کرنا ہی ہے تو 3 طرح کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ 3 طرح کے کون لوگ ہیں؟ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو
تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے، بندوق لے لے اور شادی شدہ زانی کے کن پٹی پہ تان کر چلا دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیا تو پھر اس کے پاس جائے اور اس کی گردن میں چھری ڈال کے چلا دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ جو یہ سارے تین جرائم اور کرائم کیا ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس کو مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کی عدالت اور اس وقت کے قاضی جو ہے وہ کریں گے فیصلہ۔ یہ فیصلہ ہمیں نہیں دیا گیا، اب وہ حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں آیتوں کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ ایک ایک آیت قرآن کے لیے، یہ قرآن کریم جو اتنا مختصر بات کہہ دیا ایک آیت میں، اتنی بڑی آیت، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے، جو اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں بیان کر دی کہ بندہ اگر اس پر غور کرے تو اپنی شجر رہ جائے، اتنی چیزیں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ 5 منٹ لیٹ سے بیٹھے تو 5 منٹ زیادہ لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، اب مل گیا وسیلے کی دلیل قرآن سے۔ کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اصل میں وسیلہ اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو وسیلہ کا اردو میں معنی ہوتا ہے ذریعہ، کہ بھئی ایک آدمی کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے وہاں جانے کے لیے آدمی کا وسیلہ لیتا ہے کہ بھئی مجھے وہاں تک لے جاؤ، تو آدمی کا وسیلہ لے لیا۔ ایک آدمی کو چھت پر چڑھنا ہے تو وہ سیڑھی کا وسیلہ لے گا، ذریعہ لے گا۔ کنویں سے پانی نکالنا ہے تو رسی کا وسیلہ لے گا، ذریعہ رسی کو بنائے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف تم وسیلے کو تلاش کرو۔ عربی میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کے تم قریب جانے کے لیے راستے تلاش کرو۔ جی، اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بھئی اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے۔ جی ایسی بات نہیں، ہم بھی وسیلے کو مانتے ہیں۔ جی ہم بھی مانتے ہیں وسیلے کو۔ وسیلے 2 طرح کی وسیلے ہوتے ہیں، ایک وسیلہ جو جائز ہے اور ایک وسیلہ جو ناجائز ہے۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ برحمتک استغیث سے پہلے جو ہم نے یا حی یا قیوم کہا، یہ ہم نے اسماء و صفات کا وسیلہ لیا۔ اے اللہ تو بہت بڑا رزاق ہے، تو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، تو میرے رزق میں کشادہ عطا فرما، تو میرے رزق کو ہموار کر دے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے لے کے اس سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے دعا میں یہ چیز ہونی چاہیے، بندہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے اور دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا لیا جائے اور دعا کیا جائے، یہ جائز ہے۔ دوسرا جائز وسیلہ یہ کہ زندہ آدمی سے دعا کروا دی جائے۔ ہاں بھئی مولوی صاحب ہیں، ان سے گئے، مولوی صاحب ہمارا ایسا ایسا مسئلہ ہے، دعا کر دیجیے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، بڑے پرانے ہیں، اچھے ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ بڑے اچھے آدمی، ان سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، دعا کر دیجیے گا، یہ وسیلہ جائز ہے۔ زندے آدمی سے وسیلہ جائز ہے، مرے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جانا ہے میرا یہ ہو گیا ٹھیک کر دے، یہ نہیں، منع کیا گیا اسے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا معاملہ آ گیا، تو اللہ کے اس بندے نے کیا کیا، جانے کے حضرت عباس کے ابن عباس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا نبی کے چچا کے پاس، حضرت عباس کے پاس گئے، کہا کہ آپ جو ہے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت عباس نے دعا کی، چاہتے تو نبی کے پاس جا سکتے تھے نا،
نہیں کہے، اس لیے کہ زندہ آدمی سے وسیلہ لینا ہے، جو انتقال کر گئے ہیں ان سے وسیلہ نہیں لینا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے۔ نیک اعمال، اے اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، تو جانتا ہے یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، سو اے اللہ تو میری یہ دعا قبول کر دے، یا اے اللہ تو میری یہ غلطی معاف کر دے۔ نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے۔ اس لیے کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور جانے کے بعد راستے میں طوفان لا گیا۔ طوفان لانے کے بعد جو ہے وہ غار میں چھپ گئے۔ طوفان سے بچنے کے لیے غار میں چھپے، تو غار میں جیسے ہی چھپے بڑا سا پتھر آیا، غار کے منہ میں لگ گیا۔ واقعہ سنے ہے، مشہور ہے، وہ پتھر غار کے منہ میں لگ گیا، اور جیسے وہ غار کے منہ میں لگا غار بند ہو گیا۔ ہر چند کوشش کی انہوں نے کہ بھائی ڈھکیلے پتھر کو، پتھر ہلا ہی نہیں۔ دیکھا کہ بھئی اب ایسے ہو گیا تو ہم یہاں سے تو نکل ہی نہیں پائے، مر جائے گی یہیں پر۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، تم نے جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا ہے ان کا وسیلہ دو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پتھر کو ہٹا دے گا۔ تینوں نے اپنے اپنے وسیلے دیے، اور کون کون سے نیک اعمال پیش کی؟ ایک آدمی وسیلہ دیتا ہے، اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں اپنے بکریوں کو لے جایا کرتا تھا، اور جب بکریاں چرانے کے بعد گھر آتا تھا تو سب سے پہلے ان بکریوں سے دودھ دونے کے بعد اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں آیا اور دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں، اے اللہ پھر میں نے دودھ لیا گلاس میں، برتن میں دودھ لینے کے بعد میں ان کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ میں انتظار کرتا رہا کہ یہ اٹھیں گے تو دودھ پلا دوں گا، لیکن اٹھ نہیں رہے۔ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے نہ صحیح، خود نہ صحیح اپنے بھوکے بچوں کو دودھ پلا دے، لیکن اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی دودھ نہ پلایا، اپنی بیوی کو بھی دودھ نہ پلایا۔ مجھے بھی بھوک لگی تھی، مجھے بھی پیاس لگی تھی، لیکن اے اللہ میں نے بھی پیاس کی وجہ سے دودھ کو چھوڑ دیا کہ اللہ میں نے یہ جو کام کیا صرف تیرے لیے کیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ اگر میں اپنے ماں باپ کو اٹھا دیتا تو ان کی نیند خراب ہو جاتی، اور اگر نہ اٹھاتا تو پھر میری بیوی بچے جو ہے بھوکے سو رہے تھے۔ میں نے گوارا کر لیا کہ اگر میری بیوی بھوک سے مر جائے تو مر جائے، میرے بچے اگر بھوکے سو جائے تو سو جائے، لیکن اے اللہ میں یہ دودھ تیرے ہی لیے صرف اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ اے اللہ میں نے جو یہ کام کیا صرف تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کہتا ہے ماں باپ باری کر کے رکھ دیے، باری کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اتنے دن ہمارے گھر میں، اتنے دن تیرے گھر میں۔ میری ماں ہے کیا اکیلی؟ تیری بھی تو ماں ہے، تو بھی کھلا۔ ماں باپ کو کھلانے میں آدمی کے پسینے چھوٹ جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کر رہا ہے۔ ارے وہی تو اللہ کی رحمت جو تیرے گھر میں ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اس کو آدمی باری کر لیا، اتنے دن تیرے گھر میں، اتنے دن میرے گھر میں۔ اللہ کی لعنتیں ہوں ایسے آدمیوں پر۔ ماں باپ کے ساتھ یہ اس نے سلوک کرتے، بوڑھے ہو گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کر کے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہو جائیں، روزے قبول ہو جائیں، حج قبول ہو جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے۔ کچھ قبول نہیں ہوگا، ساری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، نہیں ہوگی یہ ساری عبادت قبول۔ تو ایک آدمی نے یہ وسیلہ پیش کیا، ایک آدمی نے وسیلہ پیش کیا، تو جب یہ وسیلہ پیش کر دیا تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور آدمی تھا، اس نے یہ وسیلہ دیا کہ اللہ میری ایک چچا کی لڑکی تھی، میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی دن اس کے ساتھ رات گزاروں۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی دن اس کے ساتھ بھی رات گزاروں۔ ایک دن ہوا کہ وہ بڑی مجبور ہو گئی اور میرے پاس آئی، میں نے اس کو چند پیسے دے دیے، لیکن کہا کہ یہ پیسے میں جو تجھے دے رہا ہوں اس کے لیے تو میرے ساتھ رات گزارے گی تو میں تجھے یہ پیسے دوں گا، اور نہیں تو تو یہاں سے چلی جا۔ وہ لڑکی جو ہے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں راضی ہو جاتی ہوں۔ سارا معاملہ ہو گیا، بس اب میں غلط کام کرنے ہی والا تھا، اب میں اپنی غلطی کے لیے جانے ہی والا تھا، ساری چیزوں کے لیے میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اے اللہ میری وہ جو چچا کی لڑکی تھی وہ مجھے کہتی ہے اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ میں نے اتنا سارا ہو جانے کے بعد تنہائی میں ہوں، چاروں طرف سے کوئی نہیں ہے، رات کا ماحول ہے، آرزوؤں کا دل میں سیلاب بہ رہا ہے۔ اے اللہ میں نے جب تیرا نام سنا تو میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے اس سے کہا کہ جا میں تجھے چھوڑتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں نے اس کو صرف تیرے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے،
اللہ کے لیے گناہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا, کہا کہ جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, چھوڑ دیا اس کو. وہ پتھر جو ہے پھر تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. تیسرا آدمی جو تھا وہ مزدوروں کو مزدوری میں لگایا تھا اور سارے مزدوروں کو اس نے پیسے دے دیے. ایک مزدور سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, وہ مزدور چلا گیا, اور وہ جب چلا گیا تو جو اس کا پیسہ تھا, اے اللہ میں نے وہ پیسہ تجارت اور بزنس میں لگا دیا, وہ پیسہ نہیں لیا, مزدوری نہیں لیا, وہ چلا گیا, وہ ناراض ہو گیا. میں نے اس کے پیسے کو تجارت اور بزنس میں لگا دیا. کئی عرصے گزر گئے تو جو وہ پیسے میں نے اپنے بزنس اور تجارت میں لگائے تھے, اے اللہ وہ سارے کے سارے بزنس جو ہے بڑھتے چلے گئے, میرے جو جانور ہے وہ بڑھتے گئے, غلام بڑھتے گئے, غلے اناج بڑھتے گئے, کھیتیاں بڑھتی گئی. اس خالی اتنے سے پیسے سے میں نے اتنا سارا کما لیا, لیکن اے اللہ جب وہ واپس لوٹ کر کئی سالوں بعد آیا, کہا کہ میں نے اس وقت نہیں لیا تھا تم سے, اب دو مجھے. تو اے اللہ میں نے اس کو جو پیسہ نہیں دیا تھا اور وہ پیسہ جو میں نے بزنس میں لگایا تھا اور وہ جو بزنس میں مجھے اتنا فائدہ ہوا, میں نے وہ سارا کا سارا اٹھا کے اس کو دے دیا. اے اللہ میں یہ صرف تیرے لیے کیا تھا. جتنا غلہ تھا, جتنے اناج تھے, جتنے غلام, جتنے جانور تھے, سارا اٹھا کے کہا کہ لے یہ سارے تیرے ہیں. کہتا ہے غریب آدمی ہوں, مذاق نہ کر مجھ سے, دے دے وہ پیسے. کہتا ہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں. سارا کا سارا میں نے اس مزدور کو دے دیا. اللہ کی قسم ہے اللہ یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا. وہ پتھر پورا کا پورا ہٹ گیا. ثابت یہ ہوا کہ اگر بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے اس وسیلے کو مان لیں گے. یہ ہوا جائز وسیلہ. ناجائز وسیلہ کیا کہ وہ بندہ پیر کا دامن پکڑا ہوا ہے, چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ ارے بھائی دامن چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن بخشش کون کروائے گا؟ ایک پیر کہتا ہے کہ تم جنت کی ٹینشن مت لو, خالی تم میری خدمت کرو, مجھے کھلاؤ, میرا پیٹ بڑھاؤ, میں جو ہے قیامت کے دن جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ایسے لوگ ہیں, اس کا دامن پکڑا ہوا ہے, چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. چھوڑ دے بے وقوف, وہ خود جہنم میں جائے گا. جس طرح سے کر رہا ہے وہ, اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جہنم کو لکھ دے گا. ایسے نہ کیا کر. کہتا ہے آدمی دلیل, میں نے پرسوں بھی بتایا تھا, دلیل کیا دے گا؟ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, سیڑھی کو وسیلہ لیتے ہیں. جی لیتے ہیں, چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے ہم سیڑھی کو وسیلہ اور ذریعہ لیتے ہیں, لیکن چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کو جو ذریعہ بناتے ہیں وہ ذریعہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ چھت ہم سے دور ہے. چھت اگر اتنے اوپر ہو تو سیڑھی بنائیں گے وہاں پر, وہ ایک قدم ڈالے سیڑھی پر چڑھ گئے. چھت دور ہے اسی لیے ہم جو ہے سیڑھی لیتے ہیں چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوا کیا اللہ تعالیٰ بھی دور ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے وقوفو ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وسیلے تلاش کر. آدمی کہتا ہے جج کے پاس جانے کے لیے وسیلہ چاہیے, وکیل چاہیے. بھائی ڈائریکٹ جج کے پاس تھوڑی جاتے ہیں. تو بھائی جج دیکھو, وہ جج کا معاملہ الگ ہے, وہ رات بھر سوتا ہے. اس کا جو ہے صبح 10 بجے سے 4 بجے تک عدالت اس کی کھلی رہتی ہے. اللہ کی عدالت صبح 10 سے 4 نہیں بلکہ 24 گھنٹے اس کی عدالت کھلی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور اس کی ملکیت اور اس کی یہ بادشاہت ہے کہ اس کا دربار جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اس کے پاس جانے کے لیے تمہیں وسیلے کی ضرورت ہے. شرم کرو, یہ چیزیں سمجھنے اور غور و فکر کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہا, یہ عدالت کہا. وہ جج جو ہے ابھی وہ جانے سے پہلے وہ ابھی پیٹ پوجا کرے گا, کھائے گا, پیے گا. معاملہ ختم کرنے کے بعد جب وہ آئے گا, چائے پیے گا, سموسا کھائے گا, سب کچھ کرے گا, وہ تب جا کے وہ آرام کرے گا, تب جا کے وہ پھر دوسرے دن اپنی جو ہے عدالت پہ آ کے بیٹھے گا. کہاں جج, کہاں اللہ؟ وہ تو اللہ کا بندہ ہے. کہاں کہاں کون کون سی ٹیڑھی میڑھی مثالیں دے گا. مثال بھی صحیح سے دے لیا کرو. کہتا ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر چاہیے, وزیر کا وسیلہ ضروری ہے. تو بادشاہ ہر آدمی کو نہیں جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جانتا ہے. بادشاہ ہر کسی کو نہیں جانتا, اسی لیے وزیر ضروری ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جانتا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. قرآن کو یہ بیان کرتا ہے, اے میرے بندو تم جو دماغ میں سوچتے ہو, جو بات تمہارے دلوں پر چلتی ہے, جو بات تمہاری ابھی زبان سے نکلی نہیں ہے, ہم وہ بھی جانتے ہیں. تمہاری بات تو الگ ہی ہے,
ہم وہ بھی جانتے ہیں. آدمی اس کے لیے جو ہے ذرائع تلاش کرتا ہے. آخری ایک آیت کی تفسیر میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چور اور چورنی کا تذکرہ کیا. چور اور چورنی کہ چور اور چورنی اگر چوری کر لے تو ان کے جو ہے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے چور کا تذکرہ کیا پھر چورنی کا تذکرہ کیا. لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جب زنا کا تذکرہ کیا تو کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. اگر زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر زنا کر لے تو پھر ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پہلے زنا کا تذکرہ کیا تو پہلے عورت کا تذکرہ کیا, اس کے بعد میں مرد کا تذکرہ کیا. لیکن جب چوری کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کا تذکرہ کیا اس کے بعد میں عورت کا تذکرہ کیا. ثابت یہ ہوا کہ چور سب سے زیادہ مردوں میں پائے جاتے ہیں, چوریاں عورتیں نہیں کرتی. نہیں مولوی صاحب ہمارا 500 روپے بیوی چرا لی, وہ پھر اس کو دلیل نہ بنائے. وہ چوری نہیں, وہ محبت ہوتی ہے, اس کو چوری نہ سمجھے. بیوی آپ کے جیب سے نہیں نکالے گی, کس کے جیب سے نکالے گی؟ باہر نکالے گی. آپ کے جیب سے نکالنے دیجئے, رکھ دیجئے 200-400 روپے اور زیادہ. بھئی ہم کنوارے سمجھ سکتے ہیں, آپ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے. بیویاں نعمتیں ہوتی ہیں. والسارق والسارقہ, چور جو ہے مردوں میں ہوتے ہیں زیادہ, عورتیں چوری نہیں کرتی, وہ کم ہوتی ہے. لیکن زنا یہ جب تک عورت حکم نہ دے یا جب تک عورت جو ہے اشارہ نہ کرے, مرد کی جرت اور جسارت نہیں ہوتی ہے زنا کرنے کی. کہا یہ جو زنا ہے یہ عورتوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. جب تک عورت اشارہ نہ کر دے, جب تک عورت اجازت نہ دے مرد کرے گا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اسلوب ہے اور اس کے بیان کرنے کا طریقہ ہے. باتیں تو بہت تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین ایمان و عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے. پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.